بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز محترم مشائخ علماء کرام فضلاء میں یہاں آنے سے پہلے یہ تصور بھی نہیں تھا کہ آپ حضرات کے ساتھ ہماری لقاء ہے ملاقات ہے میں عوامی پروگرام کے لیے آیا ہوا تھا اور اچانک مجھے پتا چلا کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنا ہے اور جیسے ہمارے عزیز بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کی جائے اللہ ہم کو جائے خیر دے اس اخلاص اور محبت کو باقی رکھے محترم ہمارے مشائخ علماء بس چند منٹ میں ایک چیزہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت ہے اور ہم میں سے ہر ساتھی کو تقریباً یہ آیت یاد ہوگی کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن پاک اور پورے احادیث کے دفاتر میں علماء فضلاء فقہاء دین کی فضیلت اور ان کی ذمہ داری اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے والے اس سے بڑی کوئی حدیث نہیں آیت نہیں ہے اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے علماء اور فضلاء کی فضیلت بیان کر دی دعا اور مبلغین کی اس سے بڑی کوئی دوسری آیت نہیں ہے وجہ اللہ رب العالمین نے آپ حضرات جانتے ہیں سب سے بڑا عمل افضل الاعمال افضل الایمان جو ہے وہ توحید اور اس کی دعوت ہے دوست اور اسی لیے انسان کو پیدا بھی کیا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کہتے ہیں عام طور پر ہمارے یہاں ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لیکن ان ہمارے اسلاف صحابہ کرام ترجمان القرآن نے اس کا معنی بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیوحدون یعنی انسان اور جنات کو صرف اس لیے ہم نے پیدا کیا کہ ہماری توحید پر کی روشنی عبادت کریں توحید پر قائم رہیں اور توحید کی دعوت دیں اس دعوت توحید اور اس دعوت توحید کی علمبرداری کے سلسلے میں رب العالمین نے 3 شہادتوں کا اور 3 گواہیوں کا تذکرہ کیا کہ توحید کی علمبردار توحید کے اقرار اور توحید کی دعوت دینے والے 3 نمبر 1
شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلے تو اللہ ہے۔ نمبر 2 والملائکہ، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ نمبر 3 وَأُولُو الْعِلْمِ، اولو العلم ہیں۔ یہ 3 گواہیاں شہادتیں ہیں۔ اس پر غور یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں تو اعلان کر سکتا ہے، عرش سے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان تو کر سکتا ہے، فرشتے جیسے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ہے، ہر وقت اللہ رب العالمین کی یسبحون بحمدہ اور اپنے رب کی تسبیح تحلیل بیان کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس زمین پر جہاں کروڑوں بت، ہزاروں شرک کے اڈے، اربوں خربوں کی تعداد میں شرک میں مبتلا لوگ جو ہیں، یہاں کون توحید کا اعلان کرے گا؟ یہ اصل میں سمجھنا ہے۔ نہ اللہ اتر کے آئے گا اور نہ فرشتے آئیں گے۔ اس سرزمین پر توحید کا اعلان، توحید کی دعوت، توحید کی نشر و اشاعت، شرک کو مٹانا، اس کے لیے جانی مالی قربانی جو دیتا ہے وہ انسان ہوتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ نہیں سنا ہوگا کبھی فرشتہ آیا تھا فلاں گاؤں کے اندر دعوت دینے کی۔ دعوت نبی دیتے ہیں، قوم نہیں سدھرتی تو انبیاء آتا ہے ہلاک کرنے کے لیے۔ قوم لوط کا حشر کیا ہوا؟ اس سرزمین پر پتھر کھا کر کے، گالیاں سن کر کے، ہاتھ پیر توڑوا کر کے پورے علاقے کے لوگ بائیکاٹ کر دیتے ہیں، نہ اللہ کر پاتے ہیں نہ رسول نہ فرشتوں کا۔ یہ ساری ذمہ داری، ساری مشقتیں، ساری پریشانیاں کون اٹھاتا ہے؟ عباد اللہ۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ بڑی پیاری بات ہمارے امام ابن کثیر، جن کو امام المفسرین کہا گیا ہے، جس تفسیر سے بہتر نہ اس سے پہلے کوئی تفسیر لکھی گئی نہ اس کے بعد میں۔ اور پھر دوسرے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر فتح القدیر، جو اپنے وقت کی اول اور آخر بے مثال تفسیر ہے، الجمع بین روایت و دلالہ۔ یہاں بڑی پیاری بات کہتے ہیں قائما بالقسط، اللہ نے اس پر بس نہیں کیا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اس پر اللہ نے ختم نہیں کیا، بلکہ واولو العلم کے بعد کیا فرمایا؟ قائما بالقسط، کہتے ہیں حال ہے۔ کیا ہے یہ؟ عربی قواعد کے اعتبار سے یہ لغت کے اعتبار سے حال ہے، اور اکثر و بیشتر ایسے معاملات میں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ استمرار کے لیے آتا ہے، دوام کے لیے آیا۔ اب ترجمہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ قائما بالقسط وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علماء توحید کی دعوت، توحید کی اقرار، شرک کے مٹانے پر ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ قائما بالقسط، اسی پر وہ ہر وقت ڈٹے رہیں گے۔ اسی لیے جب سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آج تک اور رہتی دنیا تک کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا اور نہ گزرے گا جہاں چند ہی افراد صحیح جو توحید کی دعوت کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اور آپ حضرات کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ دوستو یاد رکھو، فضیلت کیسے ثابت ہوئی؟ ایک تو یہ آپ نے سن لیا۔ نمبر 2، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو
اگر اس کو بڑی چیز سے جوڑ دیا جائے تو وہ چیز بہت ہی، کوئی غریب سے غریب لڑکی ہو، اس کی شادی کسی ملک اور بادشاہ سے کر دیا جائے تو مہارانی بن جاتی ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، لیکن اگر اس کو بڑی چیز سے جوڑ دیا جائے تو وہ مقام کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اللہ سے بڑی ذات کوئی نہیں، فرشتوں سے زیادہ تقوی اور کیا کہتے ہیں معصوم الخطا کوئی مخلوق نہیں۔ لیکن سبحان اللہ، جب انسان عالم بن گیا، توحید کا لمبردار، تو اس آدم کی اولاد خطاؤں کا پتلا، مٹی کا پتلا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عزت دیا کہ اس کو اپنے اور اپنے فرشتوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا اور آپ کا دعات کا یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ لا یزال اللہ، ہمیں حدیث یاد آئی، لا یزال اللہ، سنن ابن ماجہ کی روایت، اور آپ مشائخ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کتب حدیث میں دو کتابیں ایسی ہیں جن کا مقدمہ بڑا علمی ہے اور بڑا فائدے ہے، ایک سنن ابن ماجہ اور دوسری سنن دارمی۔ ابن ماجہ اور سنن دارمی، گرچہ ابن ماجہ کے بارے میں لوگوں کو اجتناب ہے کہ سیاہ میں شامل کریں نہ کریں کتب ستہ میں، لیکن ہزاروں تقریباً 1200 یا 1500 کے قریب ضعیف حدیثوں کے باوجود مقدمہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اس سے عقیدے پر توحید کی دعوت کا ہمیں بڑی مدد ملتی ہے۔ کیوں؟ پوری کتاب کے شروع کرنے کے پہلے روزے نماز سے پہلے عقیدے کا بیان، عقیدے کے بیان، باب الرد علی الجہمیہ، باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع توحید و اتباع سنت، جتنے باطل فرقے گزرے ہوئے تھے عقیدے میں جن کے خلل تھا، ایک باب قائم کر سب کی تردید کی، وہیں ایک مقدمے کے اندر علم کا فضیلت بیان کی۔ عام طور پر فضیلت علم میں عام طور پر اس حدیث کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ آپ ذرا سوچیں، پہلے تو قرآن پاک کی وسائل ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات۔ ذرا سوچیں، ذرا اس آیت پر توجہ کریں کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ اس عمل کے لیے منتخب کر لے۔ پوری اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، تصدیق کرنے والی ہے، سچی ہے، بہت۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ نبی آپ کے صحابہ، اس کے بعد میں نے اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ سوچو ذرا سا، لفظ ثم جانتے ہیں آپ حضرات، یہ عاطفہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ تراخی کے لیے بھی ہے، ترتیب بیان کرنے کے لیے۔ جاء زید وعمر، جاء زید ثم عمر، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ثم تراخی، ان کے بعد اے نبی آپ جائیں گے، کل نفس انک میت وانہم میتون، یہ کتاب رہے گی، لیکن آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی امتی جو ہے آخری امتی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اسی لیے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اصطفیٰ، اللہ اکبر، چنے لینا، منتخب کر لینا۔ پھر آپ کے بعد اور آپ کے ساتھیوں کے بعد اس کتاب کا وارث بنانے کے لیے من عبادنا، من تبعیض کے لیے آیا، سب کو نہیں، ہر للو پنجو
کسی کو حکومت دیا، کسی کو بادشاہ دیا، کسی کو وزارت دیا، اور ان مسکینوں کو اللہ نے کیا کیا؟ کتاب کا وارث بنایا۔ سوچو ذرا سا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے کچھ کو ہم نے چن لیا، کس کے لیے؟ اپنی اس کتاب کی وراثت کے لیے۔ اسی کو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء ثم اورثنا۔ پھر ذرا اور کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ کیا ہوگا برابر، بیان کرتے کرتے شاید ہماری بات لہا سی جائے، لیکن شیخ کا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اللہ اکبر، ذرا بھائی غور کرو، کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور علم نبوت کے لیے کی وراثت کے لیے منتخب کر لیا۔ طبرانی کی روایت، اب طبرانی کبیر کی سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی بعد مدینہ طیبہ کی بازار میں کھڑے ہو گئے۔ یا معاشر التجار انتم ہاں ہونا ومیراث رسول فتن تقسم، تم یہاں ہو اور وہاں اللہ رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ اب تاجر کو بھائی، وہ بھی اللہ کے رسول کی میراث، ہر آدمی دوڑتا ہے اللہ رسول کا بستر میں دوں گا، دوسرا سوچتا ہے برتن میں لے لوں گا، تیسرا سوچتا ہے چارپائی میں اٹھا رہا ہوں گا۔ سارے تجار خرید فروخت کرنے والے 1 2 3 اینا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کہاں؟ مسجد کے اندر۔ سارے لوگ مسجد کے اندر ٹوٹ پڑے۔ جب مسجد میں آئے تو جھانک کے دیکھتے ہیں نہ کہیں آپ کا جوتا تقسیم ہو رہا ہے، نہ کہیں پیادہ تقسیم ہو رہا ہے، نہ کہیں برتن، نہ کہیں بستر۔ بڑے غصے میں آئے، کہا ابو ہریرہ اتنا بڑا صحابی ہو کہ مذاق کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، یہ کیا قسم کا انسان ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ ہاں یہ اب ہم غصے میں لوٹیں گے، اس لیے اسی جگہ کھڑے رہ گئے چوراہے پر جہاں سے انہوں نے اعلان کیا تھا۔ پلٹ کے آئے، کیا مذاق کرتی ہے صحابی ہو کر کی؟ کوئی مذاق کرنے کا وقت تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے کہا اللہ رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور ہم لوگ دوڑے گئے تو وہاں کچھ نہیں ہے۔ کہا مجھے معلوم تھا اللہ کے بندو، مسجد میں کچھ دیکھا تم نے؟ ہاں دیکھا، ایک صاحب بیٹھ کر کے وراثت کا مسئلہ، دوسرے بیٹھ کر قرآن کی تفسیر، تیسرے حدیث کا درس دے رہی ہے۔ کہا اللہ کے بندو ویحکم فذاک میراث رسول اللہ، یہی تو اللہ کے رسول کی میراث تھی، اور کیا تھی؟ میرے بھائیو، حدیث بتا رہا تو بڑی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کیسے سلیکٹ کرتا ہے، کیسے چن لیتا ہے۔ کیا ہے؟ لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعت اللہ۔ سنن ابن ماجہ مقدمی، فضائل علم علماء، علم کا بیان ہے۔ کتنی عجیب سے بات، آپ تمام حضرات اللہ حدیث کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے معنی مفہوم پر تدبر تفکر کی ضرورت ہے۔ لا یزال اللہ، استمرار کا صیغہ یہی ہے نا، استمرار کا، لا زال، لا یزال، ما زال، لم یزل، لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا حتی یعملون فی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ۔ محترم سامعین، یہ حدیث چل رہی تھی سنن ابن ماجہ کی، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث کس لیے ہم پیش کر رہے تھے؟ بتانا یہ کر رہے تھے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب سنت کی وراثت کے لیے اپنے اربوں خربوں بندوں میں سے کچھ کو چن لیا۔ من عبادنا اخذت من بعد من الدراہیم، کہتا ہے نا من الدراہیم، سب کو تو نہیں،
اور وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، جس میں آپ تمام حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اسی کی وضاحت میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہ فی طاعت اللہ او کما قال علیہ السلام۔ ترجمہ معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کچھ پودے لگاتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ موڑا کو پیدا کرتا رہے، دائیوں کو پیدا کرتا رہے۔ اللہ پاک کہ نبی علیہ السلام افصح العرب نہیں افصح الناس اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی منها اوتیت جوامع الکلم۔ ذرا غور کرو، لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا، ہمیشہ اللہ اپنی دین کے لیے کچھ پودے لگاتا رہے گا۔ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، اگر کسان کوئی ہو ہمارے جیسے کھیتی باڑی والا آدمی کہ تعلیم سے پہلے اور مدینہ یونیورسٹی کے آنے کے پہلے فل کسان، پورا کسان میں آدمی، 2 بیل اور تیسرا میں، 2 بیل ہوتے تھے وہ تیسرا میں۔ آپ ذرا سوچیں کہ پودے کیسے لگائے جاتے ہیں، اور خاص طور سے یہاں ہمیں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یعنی خلیج ایک ایسا علاقہ ہے کہ یہاں آج کے پاکستان ہندوستان میں ایک بچے کو یونیورسٹی میں جب اپنا پڑھانے کا خرچہ دینا پڑتا ہے، غالباً اتنا یہاں اس صحرا میں ایک درخت کو لگانے کے بعد اس کی خدمت پیسہ خرچ کرنا۔ تجربہ کر لیں کہ بلدیہ کو کتنی محنت کرنی۔ لا یزال اللہ یغرس، اللہ کچھ پودے لگاتا رہے گا۔ پھر کس لیے پودے لگائے گا؟ یستعملہ فی طاعت اللہ، اپنی فرما برداری میں ان کو استعمال کرے گا۔ استعمال سمجھتے ہو؟ استعمال کرنے کے کیا مطلب؟ اب ذرا پیچھے آتے ہیں، ایک بات بتائیں دے دو، اللہ اس کے رسول کی بیان کردہ باتیں اتنی آسان، اتنی سہل، اتنی بامانہ اور فصیح اور بلیغ ہوتی ہیں کہ دنیا کو کوئی انسان کتنا بڑا بھی عالم ہو اس کے اندر نقص نہیں نکال سکتا، اور جاہل سے جاہل ہو تو یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے کیا بیان کیا ہمارے سمجھ سے بالا تر۔ یہ دوسری بات ہے، لوگوں نے کہا جب تک 36 علم نہ ہو قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھ گئے نا؟ اب 36 مال حاصل کرتے کرتے زندگی ختم ہی جا جائے گی، موقع نہیں ملے گا۔ لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے شاید ابھی فرقان سنایا تھا، ایک مرتبہ علامہ شبلی، یہ کہا جاتا ہے یہ پچھلی صدی کے سب سے بڑے فلسفی، متکلم یعنی علم کلام اور منطقی آدمی تھے، اس لیے باقاعدہ ان کی آدھی زندگی اتنی چیزوں میں گزر گئی۔ ایک مرتبہ دلی گئے، بڑا نصیحت آمیز ہے، اس کو یاد رکھیں، اور اس لیے کہ سفر آج بھی تقریباً یہی نظریہ ہے۔ شبلی نعمانی گئے دلی، ایک بولے والے ہمارے جیسے، یا آپ بھی یہ سمجھ لیں کوئی عالم صاحب تھے، بات چیت ہونے لگی تو شبلی نعمانی نے کہا کہ دیکھو آج جب تک انسان علم کلام، فلسفہ، منطق نہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت نہیں دے سکتا۔ آپ یہ ایک نظریہ ہے، جب تک تورات، انجیل، گیتا چیتا نہ استعمال کیا جائے تب تک توحید کی دعوت مکمل نہیں ہو سکتی۔ ارے پہلے تم قرآن پڑھتے تب پتا چلتا کہ قرآن توحید ثابت کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب مصیبت یہ آئی کہ ساری زندگی امداد انسان غیر مسلموں کی کتابوں کو پڑھتا اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتا، اسے پتا کیا ہے کہ اس میں کیا ہے۔
شبلی نعمانی صاحب نے اب اس سیدھے سادے حدیث عالم کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے، بالکل شبلی نعمانی کا دلیل دو. مجھے سامنے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. پھر شبلی میں کل جاد کل باد، اس ملک صغرا کبرا بنائے اور نتیجہ کہا اسے کہا تو ثابت ہوتی. اب مجھے صاحب سوچ کی کہ بڑائی عجیب سی انسان ہے، جس سورت کا نام ہی سورۃ التوحید سورہ اخلاص، اس سے توحید نہیں ثابت ہو پڑتا. کہا اور کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جتنی بھی دلیلیں دیتے شبلی نعمانی سب صغرا کبرا آپ حضرات جانتے ہیں نکالا اور کہا کہ یہ دلیل ناقابل قبول تمدا دے. تو کہا شبلی صاحب آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں ٹھنڈے دل سے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بڑے بڑے کافروں کے پاس جو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، وہ اللہ کا کلام اور نبی کا کلام رہتا تھا کہ فلسفہ اور منطق. اب انسان ذرا سوچ رہے مجبور ہوا نہیں پوری نہیں پڑے ہوا ہے. بہرحال اب بڑے پریشان شبلی نعمانی. پھر کہا ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے کافر جو انا ربکم الاعلی کہتا وہ کون فلسفی گیا تھا؟ رازی گئے تھے، غزالی گئے تھے، بقرات گیا تھا، سقراط گیا تھا، کون گیا تھا؟ خاموش. ابو لہب اور ابو جہل کو جو دعوت پیش کو کیا تھی؟ شبلی نعمانی زاروں کتاب رو پڑے اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ ہماری حجت وادی تھی. اعلان کیا کیا؟ اللہ کی قسم مولی صاحب یاد رکھیں، اب علیہ سالوں کہتے ہیں یاد رکھیں، جتنی سیدھی جتنی سادھی جتنے سہل جتنے ٹھوس اور مضبوط دلائل سے اللہ اس کے رسول نے توحید کا مسئلہ سمجھا دیا ہے، کائنات میں اس سے اچھے دلائل کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا. یہ ہے میرے بھائی قرآن. آگے بڑھے کسی دینی مدرسے میں معائنہ کے لیے بلایا پڑے، علامہ آئے اعظم گڑھ سے بھائی کا معائنہ کرا دیا جائے. وہاں گئے تو پھر ابھی وہ بھوت نکلا نہیں تھا. طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا معائنہ کیا، کچھ سر سے پوچھے، بچوں نے جواب دیا. ایک بچے سے پوچھا میاں ہاں عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہا آسمان پر. کہا عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ کہا بالکل زندہ کرتے تھے. کہا کیسے زندہ کرتے تھے؟ دیکھ حجت والی. کہا مولانا میں اس وقت تھالی پر نام کو بتا دیتا، میں اس جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر رہے تھے مردوں کو، اگر اس وقت میں ہوتا تب بتاتا. نہ آپ تھے نہ میرے بھائی. لا یزال اللہ غور کرے کتنی پیاری مثال. ایک انسان آپ لوگ کہتے ہیں آم کا پودا پتہ نہیں کہیں نرسری سے خریدتا ہے، لے کے آیا پھر اپنے باغیچے میں لگایا، روزانہ اس پر پانی ڈالتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، اور آج کل تو انجیکشن بھی لگاتے ہیں. پھر اب ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ کوئی بکری چڑھ جائے، تو باقاعدہ اس کو تار سے یا اینٹ سے پتھر سے گھیر دیتا کوئی بکری یا کوئی جانور نہ جائے. انتظار کرتا ہے. پھر جب وہ پھل لاتا ہے، پھل آ گیا آم کا، پھر اب وہ کھاتا ہے اور مارکیٹ میں بیچتا ہے. دیکھا کتنی پیاری تشبیہ اللہ رسول نے دی. لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا. اللہ برابر اس دین میں پودے لگاتا رہے گا. جنگل کے تھے، پتہ نہیں ہم لوگ بھائی پکے جنگل کے مولا پوچھ لو سے، ہم لوگ صرف رات کو گیدڑ اور لومڑی کی آواز سنتے رہے، نہ کبھی ٹارچ دیکھا نہ کبھی گاڑی کی آواز. لیکن انسان ذرا سوچے اس حدیث پر، اس میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہاں کہاں
پاکستان کے کس کونے کا ہوگا انسان، ہندوستان کے کس گاؤں کا ہوگا، لیکن جب رب نے کرم کرنا چاہا تو وہاں سے آپ کو اٹھایا اور لا کر کے کسی دینی مدرسے میں ڈال دیا. پھر دینی مدرسے میں 7 سال 8 سال آپ کی پرورش کی گئی، کھانا پینا، تربیت، استاد. کتنی بڑی لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا. پھر اللہ نے کرم کیا، کچھ لوگوں کو مدینہ یونیورسٹی، کچھ لوگوں کو مکہ یونیورسٹی، کسی کو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے بڑے مدرسے میں بھیجا. اور جب پڑھ کر کے تیار ہوا تو پھل دینے کے لیے سعودیہ بلا دیا. لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعت اللہ. اللہ تعالیٰ، آپ پودے ہیں، پودوں کے مانند آپ کی تعلیم کی گئی ہے، تربیت دی گئی ہے. اس میں نہ آپ کا کمال، نہ ہمارا کمال، نہ ماں باپ کا کمال. اللہ نے ماں باپ کے دل میں ڈالا کہ بچے کو عالم بنائیں. انہوں نے آپ کو بھیجا، مدرسے میں پڑھنے کی توفیق دیا. پھر جب تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو محراب، منبر اور اسٹیج عطا کر دیا. یستعملہم فی طاعت اللہ. اس لیے ہم تمام بھائیوں کو پر ضروری ہے کہ سب سے زیادہ پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کیوں؟ جو کرم اللہ نے آپ پر کیا ہے، آپ پر کیا ہے، وہ پتہ نہیں آپ کے ہزاروں ساتھیوں کو اس کرم سے محروم رکھا. اور جس انسان پر جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو، اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے. کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا. تم لوگ ہم کو کہتے ہو رات و تہجد کی نماز کیوں پڑھتے، بخشی بخشائی، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، ضرورت کی بات نہیں ہے. اللہ سے فرماتے ہیں رب نے جب سب سے زیادہ میرے اوپر کرم کیا ہے تو افلا اکون عبدا شکورا. کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہ بنے؟ شکر جو ہوتا ہے دوستو 2 طرح کا، بلکہ 3 طرح کا. اگر کتاب و سنت کو مطالعہ کیا جائے تو ہم میں سے ہر انسان کے اوپر شکر واجب ہوتا ہے 3 طرح کا. نمبر 1، اما بنعمت ربک فحدث. اپنے زبان سے اللہ نے جو آپ پر کرم کیا ہے اس کو لوگوں سے بیان کریں. رب حکم دے رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر. ایک ہمیشہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر آپ الحمدللہ کو رأس الشکر الحمدللہ. اللہ سے امام شافعی کتنا اچھا شکر ادا کیا کرتے تھے. ردینا، کبھی غور کیا کتنی یہی شکر ہے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال. یہ ایک زبانی شکر تھا ہمارے اسلاف کا. اللہ نے اس کا حکم دیا نبی علیہ السلام، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ لَا تَمُدَّنَّ عَلَيْهِمْ. ان کو جو کچھ ہم نے دیا اس پر نگاہ نہ ڈالیں. کیوں؟ ہم نے آپ کو قرآن اور ایک ایسی سورت دی ہے جو 7 مثانی ہے، یعنی سورۃ نمبر 2، عمل کے ذریعے شکر. دوستو عملی شکر، علم کا عملی شکر. عملی شکر اللہ اکبر. عملی شکر کیا ہے؟ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اعملوا آل داؤد شکرا. شکر آل داؤد، میرا شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو. اس لیے عملی کوتاہی ہمارے اندر بھائیوں نہیں آنا چاہیے.
سب سے زیادہ عمل کرنے والے کون بنے؟ ہم. لیکن افسوس ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایام 20 کی روزی نہیں رکھتے، جاہل ہو کر کے روزہ رکھ رہا ہے. جب کوئی تہجد کا مسئلہ پوچھتا ہے تب سوچتے یار ہم کو لانے سب سے پہلے ہم کو پڑھنا چاہیے تھا. ہم تو لیٹ کر کے سوتے ہیں، رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو والسابقون السابقون اولئک المقربون بنائے، ہم عمل میں شفقت کرنے والے بنے. تو میرے بھائیو یہ ہے عملی. نمبر 3 شکر کی ایک علم کی شکر کی ایک شکل یہ ہے کہ اپنے اس علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہو جائے. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفع بی وارزقنی علما. پوری دعا کریں. اسی لیے امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ الذاکرین میں کہتے ہیں علم سے فائدہ پہنچانا 2 طریقے ہیں. نمبر 1 خود عمل کریں اور نمبر 2 اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ہمارے اندر مشائخ اخلاص بہت ضروری ہے. سارے عملوں کا دار و مدار کس پر ہے بھائی؟ دعوت ہو. اگر وقت ہوتا تو بتاتی اخلاص میں کتنی اللہ نے برکت رکھی ہے. بس ایک چھوٹی سی حدیث بخاری مسلم کی سنی ہوگی آپ لوگوں نے. چور ایک شخص صدقہ کرنے کے لیے نکلا رات کو نا، کہا لا اتصدقن اللیل، آج رات کو صدقہ کروں گا مخفی، ایسا صدقہ کہ کسی کو پتا نہ چلے. کیوں؟ حتی لا تعلم شمالہ ما انفق. چلے گئے. کوئی چور گزر رہا تھا، دیا واپس آ گیا. حدیث یاد آ گئی نا. پھر دوسرے دن کس کے؟ آج کل کا تو اچھا صبح ہوئی. عجیب لوگ ہو گئے دنیا میں، بیوقوف پیدا ہو گئے ہیں. کسی چور کو صدقہ دے کے جا رہے ہیں. آج میں زمانہ اتنا بدل گیا، اتنے بیوقوف پیدا ہو گئے کہ صدقہ کس کو دیا جا رہا ہے. وہ بیچارہ نہیں کہتا مجھ سے غلطی ہو گئی، سوچا صدقہ بیکار گیا، خاموش بیٹھا ہے. سوچا کل کا تو بیکار گیا، آج رات کو خود تحقیق کر کے سجدہ کی صدقہ کرے تاکہ غلط جگہ نہ جائے. گزر رہا تھا چپ کے، کوئی فاحشہ عورت جس میں فروش عورت گزر رہی تھی. انہوں نے سوچا یہ تو عورت ہے، یہ چور نہیں ہوگی، اس کو دے دیا. صبح ہوئی تو اس نے اپنے جیسے عورت کو بتایا ارے آج تو ایسے ہی کوئی آیات دے کے چلا گیا بیوقوف. پورے شہر کے اندر شور ہو کر تصدق علی زانیۃ. اللہ اکبر. اور بعض لوگ نکل کے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. اللہ. پھر سوچا آج بھی کام سے گیا، آج بھی ختم. آج خود تحقیق کر کے دیں گے، نہ زانیہ کو دیں گے نہ چور کو دیں گے. آج رات کو لے کے بیچارہ نکلا تو آپ لوگ جانتے ہیں خود رات کو جیسے سیٹھوں کی عادت ہوتی ہے، دن بھر اپنے کاروبار اور رات کو ایک جگہ بیٹھیں گے، نہ بیوی کی فکر نہ بچوں کی فکر نہ دین کی فکر. گپ شپ کرنے کے لیے کسی سیٹھ کے یہاں بیٹھیں گے. بیٹھے ہوئے تھے لوگ. جب مجلس برخاست ہوئی تو بیچارہ رات کے آخری آدھی رات کو اٹھا کی اب کوئی دیکھے گا نہیں. آج ایک مرد دیکھا ماشاءاللہ، معلوم پڑھا تو چور تو نہیں ہوگا، شکل میں کہے نہیں کہ چور نہیں ہوگا. پھر عورت بھی نہیں ہے، نہ چور ہے نہ زانیہ. اپنا صدقہ اس کو دے دیا. اور تھا شہر کا سیٹھ آدمی. اب صبح جب مارکیٹ کھلی تو سیٹھ صاحب نے کہا بھائی بیوقوفوں کی دنیا ہے آج کل، تو کیا کرتے ہیں ہم جیسے تاجروں کو بھی اپنا صدقہ دے کر کے جا رہے ہیں. وہ بیچارہ اللہم لک الحمد ولا سارق، اللہم لک الحمد ولا زانیۃ، اللہم لک الحمد ولا غنی. اللہ میں تو نہیں چاہتا تھا، بس میری نیت تھی کہ چپکے سے ہم صدقہ کریں، کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن اللہ اب تیری مرضی، اس پر بھی تیرا حمد، تیری حمد کرتے ہیں. پہلے دن چور لے گیا، دوسرے دن زانیہ لے گئی، اور تیسرے دن سیٹھ صاحب لے گئی.
اب بیچارہ اب کیا کریں؟ اللہ رب العالمین نے جو وقت کے نبی تھی جیسے ابن حجر بڑی تشریح کی ہے فتح الباری کے اندر پیش کیا، نقل کیا، تشریح کی اور بہت سارے طرق جمع کی، تو کہتے ہیں کہ جو وقت کے جو نبی تھے ان کے اوپر وحی آئی، اخلاص کی برکت۔ کیا مطلب تھا؟ کہ ایسا صدقہ کریں کہ کسی کو پتہ نہ کرے، ریاکاری کو کوئی سوال ہی نہ ہو۔ اللہ کے نبی پر وحی آئی، اس کو بلائیں، کہہ دیں صدقہ قبول، تینوں دن کا تیرا صدقہ اللہ نے قبول کیا، اور جو تو سمجھ رہا ہے اور تیرے اس اخلاص اور اس صدقے کی برکت ذرا سن، اللہ کے رسول بشارت سنا رہے ہیں اس وقت کے اللہ کے نبی، سنو صدقہ تم نے چور کے دیا، تیرے صدقے کی برکت سے چور چوری سے توبہ ہو کر کے امانت دار ہو گیا، تو نے ثانیہ کو صدقہ دے دیا، نیت نہیں تھی، غلطی سے دیا، لیکن تجھے کیا خبر تیرے صدقے کے برکت سے عفیفہ پاک دامن ہو گئی، اور وہ سیٹھ شہر کا سب سے بڑا کنجوس اور بخیل انسان تھا، تیرے صدقے کی برکت سے وہ بھی سخاوت کرنے والا بن گیا۔ میں یہ کہتا ہوں اخلاص اگر ہمارے اندر ہو تو چور چوری سے بات آئے، زانیہ زنا سے توبہ کر لے، کنجوس اور بخیل سیٹھ ساتھ سخی بن جائے۔ میرے بھائیوں اگر واقعی میرے اندر تھوڑا سا اخلاص آ جائے، اللہ کے اپنے قول میں، اپنے عمل میں، سمجھ گئے نا، اپنی دعوت میں اگر ہم مخلص ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ پھر جس کو بھی ہم کہیں گے نہ بریلوی بھی توبہ کرے گا، سارے مشرکین کفر شرک کرنے والے سارے گمراہ بھی، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ نے کتنی بڑی پیاری بات نقل کی، امام ابو داؤد کا قول اذا خرج الکلام من القلب دخل الاذن بغیر اذن۔ ضرورت ہے اخلاص کی، ہمارے اندر اخلاص آ جائے، آپ لوگ تو دعا کرو ہمارے اندر اخلاص آ جائے، ہمارے اندر اخلاص آ جائے تو شاید آپ لوگوں کو ساتھ بیٹھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ آج اخلاص کی کمی ہے۔ اخلاص کیسے ہمارے اسلام میں ہوتا تھا، بس ایک دو مثالیں دے دیتے ہیں، بس بات کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ انگلی اٹھانے کے لیے بھی تو انگلی نہیں اٹھائے، کہاں گئے بھائی ہمارے؟ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ سوچو، دور حاضر کی ایک مثال دیتے، ہمارے اسلاف میں اخلاص کتنا تھا، کتنا اخلاص۔ سن 1947 میں جب انڈیا پاکستان کی تقسیم ہو گئی اور دارالحدیث رحمانیہ ختم ہو گیا، سب سے بڑا نقصان جماعت کا ہوا۔ اکثر علماء جو ہیں پاکستان چلے گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑا، حالات ایسے بن گئے۔ صرف کہا جاتا ہے دلی میں ہمت کر کے 2 عالم ٹھہرے تھے بس، وہ بھی چند، ان کو بھی بھاگنا پڑا، مولانا عبدالسلام بستری شیخ الحدیث، مولانا سید تقریر حسن شیخ سوانی، باقی دلی کے اندر ان دونوں علماء کے علاوہ کوئی علماء نہ نظر آتا تھا۔ وہ وقت آیا کہ مولانا عبدالسلام شیخ الحدیث بھی بھاگے، دلی پورا علماء سے خالی۔ اللہ مولانا دارالحدیث رحمانیہ کے شیخ الحدیث تھے، مولانا حمداللہ صاحب کے بعد مولانا عبید اللہ الرحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب المرآت، اللہ مرآت المفاتیح لکھنے والے، مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی کا نام سنا ہوگا، لاہور والے، جو عجائبات دنیا میں سے تھے، عجائبات میں سے، عام انسان نہیں تو بالکل عجائبات میں سے۔ ان کی سادگی، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے پنجاب میں کسی مدرسے کے لوگوں نے امتحان کے لیے بلایا، گھر سے بیچارے نکلے، ایک چادر پہنتے تھے، کھدر کا کرتا پہنتے تھے، پگڑی باندھے، ڈنڈا لیے، بس جا رہے تھے، چڑھ گئے بیچارے، پوری بس بھری، کوئی ایک سیٹ خالی نہیں،
اب بڑے میاں کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر جھکتے ہیں. ایک جگہ ملی بیٹھ گئے, لمبا سفر تھا. کہیں جب بس اسٹاپ پر بس والے نے اعلان کیا بھائی کسی کو استنجا کرنا ہو, کسی کو ناشتہ کرنا ہو, 10 منٹ تک بس رکی رہے گی. مونا اتر گئی. مدرسے کا ایک طالب علم ان سے پہلے آیا, ان کی سیٹ پر بیٹھ گیا. اب بس روانہ ہونے کے پہلے سارے پیسنجر آ گئے, مونا بھی پہنچے. بھائی میں بیٹھا تھا, آپ کب بیٹھے تھے؟ میں بیٹھا تھا, آپ کہاں بیٹھے تھے؟ وہ عام بوڑھا سمجھا اور طالب علم دھتکار نے کہا یہ آپ کی سیٹ اس کی ہے جو بیٹھا ہو. مولانا بیچارے پھر وہی اس کا ڈنڈا پکڑ بھی ادھر گرتے ادھر بیٹھے. جب منزل مقصود پر بس رکی تو وہ لڑکا چونکہ امتحان کا وقت ہو رہا تھا, پر جب 2-3 بڑی تیزی سے بھاگا اور کلاس روم میں جا کر کے بیٹھ گیا اپنا ماشاءاللہ. اب تھوڑی دیر کے بعد ممتحن جو آیا تو وہی بوڑھا جو بس پر پڑا. اب لڑکا پاؤں تلے سے کیا غلط ہو گیا, کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہی تمہارے ممتحن, یہی مولانا عطا اللہ علی بہوچیانی. اللہ تعالیٰ یہی ساتھ ہے ہمارے اندر. ہم تو باہر نکلنے کے 5 منٹ تم کو اپنا بٹن سیٹ کرنے میں لگتا ہے. اتنے جو تکبیر تحریمہ ہے کیا پہلی رکعت چلی جاتی. اِجَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمْ. مصعب احمد بن حنبل کی روایت, جب اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت معاذ کو یمن کا داعی, یمن کا گورنر, یمن کا معلم بنا کے بھیج رہے تھے, اِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمْ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ. اے معاذ ذرا سیدھی سادھی زندگی گزارنا. اللہ کے نیک بندے بڑے ٹیپ ٹاپ ناز و نخرے والے. اللہ اکبر. اور آج کا نخرہ کیا ہے؟ آپ دعوت دیں تو پہلے پوچھا جائے سننے والے کتنا اکٹھا کر سکتے ہیں, ہاں کتنا اکٹھا ہو سکتے ہیں, پھر اسٹیج کتنے اللہ کا تیار کریں گے. ذرا سوچو, اسٹیج بنانے کے پہلے 24,000 روپے میک اپ کار پر خرچ کیا جا رہا ہے. اس لیے ساری باتیں ہوا میں اڑی ہیں. میں کہتا ہوں جتنا دعوت کا کام اس زمانے میں ہو رہا ہے, گلی گلی میں داعی پیدا ہے. گھر سے انا للہ و انا الیہ ترجعون نہیں پڑھتا ہو. میں بتا رہا ہوں ان اللہ کان غفور رحیم. میں نے اپنے بیٹھے ہوئے اسٹیج پر سنائے تھے, لیکن ہے داعی مبلغ اسلام. آپ شیخ مقصود کو بلائیں گے تو ان کو 1 گھنٹے کا ٹائم, اس کو 1.5 گھنٹے کا ٹائم. جو یہ مولوی ہے وہ مسٹر ہے. سوچو اِجَّاكَ وَالتَّنَعُّمْ, کتنی پیاری بات اللہ سے فرمایا. اے معاذ تم دعوت جا رہے ہو, کبھی بہت زیادہ ناز نخرے بناؤ سگار میں اپنا ٹائم برباد نہیں کرنا. کیوں؟ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ. چونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک والے نہیں. ایک بڑی عجیب و غریب سے بات ہے. یہ میرا خیال ہے 2010 کے قریب یا 8 کو ہم گلبرگہ میں تھے اور خواجہ کالونی میں پروگرام ہوا رہا تھا. کہاں؟ خواجہ کالونی میں, اور ان کے سینٹر میں. اور میں بدنام تھا وہابیت میں, سمجھئے نا, بدنام تھا وہابیت میں. تو سارے بریلویوں نے جا کر کے باقاعدہ خاموش رہے. جو پروگرام ہوتا ہے انڈیا میں کورٹ 5 بجے بند ہوتا ہے. کتنے بجے؟ 5 بجے. 4:45 بجے انہوں نے 6 وکیل کیے. کتنے؟ 6 وکیل کیے, 7 وکیل, اور اسٹے لے لیے کہ ہاں ان کی تقریر نہ ہو جائے. پروگرام کینسل. ان کا ایک آدمی, اس سے کچھ کام تھا ہمارے جماعتی ذمہ داروں سے, اس نے سوچا اہل حدیثوں سے فائدہ اٹھانے کے بہترین موقع ہے, ذرا مخبری کر دو. میں ایسے لنگی پہنے, کرتا پہنے, اور کیا کہتے ہیں سلیپر, وہ 5 روپے والی پہن کر کے مسجد میں نماز پڑھ کے نکلا. اتنے میں ٹیلی فون اس نے کیا کہ صاحب آپ کے مولانا کا اسٹے لیا جا رہا اور تقریر ختم.
صاحب اسکوٹر پر بیٹھا ہے، وہ ایسے لنگی اور چپل لے کے بھگے اور جا کر کے بیٹھ گئے وہاں. تو ایک وکیل ہمارے لیے کیا گیا تو وہ بھی لنگڑا، بالکل 1.5 پیر کا، اور ادھر 7 وکیل ہیں. کتنے؟ 7. واللہ یہ عجیب سا منظر. جب کورٹ میں داخل ہوا، عدالت میں گیا تو پوری عدالت بھری ہوئی ایسی، پوری عدالت، اونچی ٹوپی. میرے بھائی سادگی میں اللہ نے بڑی، کیوں؟ لیسو متنعمین. اللہ اکبر. ہم گئے تو دیکھا 7 وکیل، اور ہر آدمی کیا کہتا ہے. اس میں ایک نہایت RSS کی عورت تھی. ہم کو بلایا، ہم کو اسے کٹگرے میں کھڑا کیا، وہ جگہ ہی نہیں کھڑی، بھری ہوئی پوری پورا آفس وہاں کھڑا کیا. ہم سے پوچھا مسٹر غفار، ہم بولیے اتنا کہنا ہے کہ وہ عورت جو بھی ارے صاحب چھوڑے اس کو، اس پر اوکے کریں، دستخط کریں. باقی رہ گئے 5 منٹ. اللہ، ہم سے اس نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ میں نے کہا پروگرام میں اس لیے آئے. کہا کہ آپ کو اور کہیں جگہ نہیں ملی؟ میں نے کہا تو یہاں کے لوگ بتائیں گے کیوں ہم کو بلایا ہے. سمجھ نہیں، یہاں کے لوگ چاہے پوچھیں. کہا اور کہاں جاتے ہیں؟ تو جو پاکستان کے علاوہ جتنے ملک کا نام آ سکتا ہے، کون سا مطابق پاسپورٹ منگا کے دیکھے گا. سمجھ گئے نا، پاسپورٹ کیا دیکھے گا، سمجھ گئے نا. تو جتنے ملک آ سکتے، پاکستان کا نام میں پاکستان سب کا نام لیا، سمجھ گئے، مکہ مدینہ یہ وہ سب کا نام لیا. تو کہتا آپ انٹرنیشنل وہاں بھی ہیں، انٹرنیشنل. اللہ مدد کیسے کرتا ہے سادگی میں، انٹرنیشنل. پھر کہا کہ تم کو کیا اعتراض ہے؟ صاحب یہ اللہ کو نہیں مانتا. جاء الحق وزهق الباطل. سادگی میں، حق سچائی میں کتنی بات اللہ نے برکت رکھی. پوچھنے لگا، کہنے لگا کہ اللہ کو نہیں مانتے؟ ہاں صاحب اللہ کو نہیں مانتے، اور ہمارے محلے میں تقریر کریں گے اللہ کے خلاف تو ہم سے برداشت. ظالموں کو اولیاء اللہ کہنا تھا، لیکن اللہ نے ظالموں کے نام نکاح کروایا. اللہ یہ اولیاء اللہ کی بجائے اللہ کہتے ہیں. پھر صاحب میں اللہ کو مانتا ہوں. نہیں صاحب بالکل پابندی کینسل کریں اس کا پروگرام، ورنہ آپ ذمہ دار ہوں گے. ہمارے محلے میں اللہ کے خلاف، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے خلاف تقریر کرے گا تو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. پھر وہی اللہ 3-4 مرتبہ کیا. اللہ اکبر. اس دن ہمیں اندازہ لگا اللہ دعوت توحید میں کتنی برکت ہے، کیسے مدد کرتا ہے. ایسے سب کو دیکھا اکیلا، ادھر 7 وکیل. آخر میں کہا کیا کہ بھائی ہمارا تجربہ یہ ہے کہ یہ اللہ والا ہے اور تم لوگ اللہ کو نہیں مانتے. کافر مشرک، ہاں بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، کیا کہتا ہے؟ میرا اپنا تجربہ ہے کہ اللہ والا یہ ہے، تم اللہ والے نہیں. اب ہندو دلیل نہیں صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. کہا غلط نہیں، میرا اپنا تجربہ ہے. کیوں بھائی؟ کہا کہ کتنا وطن تمہارا ہے؟ سب کا وطن پوچھا. اس کا دماغ نہ دیکھو. کہا کہ کتنا وزن؟ کسی نے کہا تھا 80 کلو، کسی نے کہا 100 کلو. کہا مسٹر غفار تمہارا وزن کتنا؟ میں نے کہا صاحب 62 کلو. 62. کہا دیکھو یہ انٹرنیشنل مولوی ہے، ہر جگہ جاتا ہے. اگر تمہارے یہاں پابندی لگائے گی تو انڈیا گورنمنٹ کی انسلٹ ہے کہ ساری دنیا میں تقریر کرے، تمہارے شہر میں نہ کرے. نمبر 2 تمہارا الزام غلط ہے. کیوں نہیں صاحب؟ ہم سے کہا دیکھو
اللہ والے جو ہوتے ہیں کھاتے کم ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہلکا پھلکے. اور جو اللہ والے نہیں ہوتے وہ کھاتے زیادہ ہے، تو مطلب زیادہ ہوتا ہے. شان حق تو وہاں کلبات ہے. تو اللہ سن معاذ جبل کو تو ہمارے اسلام میں سادگی بڑی تھی میرے بھائی. شیخ الحدیث مولانا عطا اللہ علی بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے سلسلہ شروع کیا کہ صحاح ستہ پر حاشیہ چڑھایا جائے. سمجھ گئے نا؟ اخلاص کی بات. صحاح ستہ پر حاشیہ چڑھایا جائے. حاشیہ چڑھانے کے لیے صحاح ستہ پر سنن نسائی کو خود منتخب کیا، ابو داؤد پر خود ارادہ کیا، اور مشکات جو صحاح ستہ سے پہلے پڑھائی جاتی تھی اس پر حاشیہ چڑھانے کے لیے مولانا عبید اللہ رحمانی، کیونکہ سن 47 کے بعد دارالحدیث ختم ہو گیا تھا، گھر بیٹھے تھے، تو ان سے رابطہ قائم کیا کہ آپ مشکات پر حاشیہ چڑھائیں اور سارا پیسہ ہم آپ کو دیں گے، پورے گھر کا خرچہ اٹھائیں. اللہ اکبر، پورے گھر کا. چلو بھائی ٹھیک ہے. 2-3 مہینے کے بعد وظیفہ شروع کیا تو پہلا وظیفہ آیا 150 انڈین روپیے کا. کتنا؟ 150 انڈین روپیہ آیا. پوسٹ مین آیا، شیخ الحدیث کو ڈھونڈتے ہی شیخ الحدیث کے پاس پہنچا، کہا یہ آپ کا منی آرڈر آیا ہوا ہے، آپ اپنا پیسہ لے لیں. لیا تو 150 دیا. ہمارے شیخ الحدیث نے 125 رکھ لیا اور 25 روپے پاکستان واپس لوٹا دیا. دعا کرو، یہ اخلاص ہے. کتنا لوٹایا؟ 25. اب پھر 3 مہینے کے بعد لاہور پہنچا. سمجھ گئے نا؟ کیا انڈیا میں پیسہ عبید اللہ رحمانی نے لے لیا لیکن 25 واپس لوٹا دیا پوسٹ میں. مولانا عطا اللہ علی بھوجیانی رحمۃ اللہ پریشان ہوئی، کیا غلط کیا. پوسٹ میں نے کچھ داخلی کی، چونکہ انڈیا پاکستان کو اس بڑا مسئلہ، بڑے مسائل چل رہے تھے. اس نے ظلم کیا، کیا ہوا؟ بہرحال وہاں سے لیٹر لکھا مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ہم نے 150 بھیجا تھا، آپ نے 25 واپس لوٹایا کہ پوسٹ مین نے کیا ہے ایسی حرکت؟ کہا نہیں، ہم نے 25 لوٹایا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ بات اصل ہے، آپ نے کہا تھا کہ پورے گھر کا خرچہ ہم برداشت کریں گے. 125 میں ہمارے گھر کا خرچہ چل جاتا ہے تو 25 زیادہ لے کے کیا کریں گے؟ دعا کرو آج اخلاص کرو. پھر میرے بھائیوں، اس اخلاص میں اللہ نے بڑی برکت رکھی. آج میں کہتا ہوں یہ سارا بگاڑ ہمارے اپنے اندر اخلاص کی کمی ہے. کیوں؟ اللہ سب کیا فرماتے ہیں؟ بشر هذه الامه بالسنه والرفعه والدين والغلبه والنصره. اے نبی آپ ان کو بشا دیں اپنے امتیوں کو. جب تک اخلاص ہے، دین کے نام پر اخلاص رہے گا، ان کو ترقی دے گا، حکومت دے گا، ان کو غلبہ عطا کرے گا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. لیکن فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنیا، لیکن جب بھی ان میں سے کوئی انسان آخرت دین کے کام کو دنیا کے لیے استعمال کرے گا تو فما له فی الآخرۃ من خلاق. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب کرے، تقوی نصیب کرے، ہمارے اخلاق درست ہوں. العلماء ورثۃ الانبیاء، اور انبیاء کی ایک بڑی وراثت کیا تھی دوستو؟ وہ است لأتمم مکارم وراثت. وارث بنے گے کیسے؟ جب انما بعثت، انما حاصل کے لیے میری بیشت کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ مکارم اخلاق. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق عطا کرے. اور اخلاق کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین، پھر خذ العفو وامر وعارض عن الجاہلین. اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.
میں شیخ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ حضرات کا بھی ماشاءاللہ آپ نے حقیقتاً میری اور ہمارے مشائخ کی دلجوئی کی اور آپ نے ایک لمبا سفر کیا ماشاءاللہ 100 150 200 کلومیٹر سے ساتھی تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس ملاقات کو جنت میں ملاقات کا ذریعہ بنائے. ماشاءاللہ شیخ صاحب کی مختصر باتیں لیکن بڑی ہی دل میں اترنے والی باتیں ہیں. دل سے جو بات اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. چونکہ شیخ صاحب کا مزید آگے بھی 1 گھنٹے کا لیکچر چونکہ ہونے والا ہے, صرف اس میں 15 منٹ 20 منٹ کا وقفہ شیخ صاحب تھوڑا سا آرام کر لیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سوال جب ہو جائے تو آپ کوئی سوال اگر پوچھنا چاہتے ہیں رات دعوتی میدان میں کچھ تو آپ شیخ سے کر لیں. شیخ صاحب آرام کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. نہیں شیخ صاحب سے کوئی بات نہیں, اس کا مطلب آپ تھک گئے. ہم نہیں تھکے سر, نہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. تاریخ اہل حدیث اور ماشاءاللہ شیخ صاحب کا موضوع ہے تاریخ اہل حدیث کے حوالے سے اگر کوئی آپ سوال کرنا شیخ صاحب ہی بتا دیں تو زیادہ مناسب لگتا ہے. نہیں بتاتے رہے. اب ہم شروع کریں گے تو پھر اوپر کیسا چنیدہ واقعات جس طرح کی چنیدہ واقعہ. چلو شک نہیں, تاریخ تو معلوم چلو. ہے. آپ کے آنے سے پہلے بار بھی بات کر رہے تھے کہ سید مدرسہ محمد دہلوی کے بارے میں کس کے مدرسہ, ہاں بولیں ان کے بارے میں تھوڑا کچھ کوئی خاص بات ہے. خاص بات کیا ہے, ان کا ہر عمل خاص تھا. شیخ الکل میاں ندی حسین, بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ کتنا باقی ہے شیخ صاحب. شیخ الکل میاں ندی حسین محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1800 تقریباً 3 کو پیدا ہوئے, 1902 کو وفات پائے. گھر کے بڑے لاڈلے تھے. باپ اس لیے ذرا کچھ آوارگی بھی تھی, گھومنے ٹہلنے آوارگی کی. ان کے باپ کا ایک ہندو دوست تھا. ایک مرتبہ آیا تو ماشاءاللہ یہ اپنا وہی چڈی پہنے اور سنوں بنیانے پہنے. کبھی اس والے میں کرکٹ تو تھا نہیں, لکڑی والا بالکل بنانے والا کھیل. ساری دنیا کس کی دیوانی ہو گئی. ابھی دبئی کے اندر اتنی دیوانگی کہ دبئی کے اندر میرے خیال سے تاریخ کیا تھے بھائی, میرے خیال سے 13-14. اتنا دکھ ہوا, اتنا افسوس ہوا مجھ کو. کرکٹ گراؤنڈ روڈ اس پر طرف اور اس طرف مسجد اور بیچ میں صرف روڈ گزرا ہوا ہے. خطبہ تھا, میرا موضوع تھوڑا سا دلچسپ تھا. خطبہ دے رہا تھا. سارے کرکٹ کھلاڑی تو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو کم سے کم مسجد میں حاضر ہو جائیں, اور ان کو جمعہ چاہیے تھا 3 منٹ والا خطبہ. ہاں سمجھ گئے کتنے منٹ والا جانتے ہیں؟ جب مدینہ یونیورسٹی پڑھ رہا تھا تو دارالعلوم دیوبند کے اندر کہتے ہیں 7 سالہ کانفرنس ہوئی تھی. تو میرا خیال سے کوئی ماہانہ پر العقاد کچھ اس طرح نکلتا ہے. کوئی یہاں مشہور جریدہ ہے نہیں ہاں, تو اس کا ایڈیٹر مدیر گیا تھا. تیسرے دن پلٹ کر کے آیا تو پیپر میں ہم لوگوں نے پڑھا مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے, خود جمعۃ بلا خطبۃ. ہم نے دارالعلوم دیوبند کے اندر گیا تھا, ہم نے زندگی میں ایسا جمعہ پڑھا جو بغیر خطبے کا تھا. زندگی میں پہلی مرتبہ جمعۃ بلا, اس کی سرخی تھی جمعۃ بلا. کیا تھا قاری تو یہ صاحب آئے 3-2.5 منٹ میں وہ خطبے علمی پڑھ کر کے اللہ اس دیکھتا ہی نہیں کہ خطبہ کب ہوگا. خطیب جوش میں آئے گا, کچھ للکارے گا, یہ اتنی بڑی کانفرنس. تو میرے بھائی ایسے کرکٹ کھلاڑی ایسے ہی خطبہ چاہتے تھے. اور ہمارا خطبہ کم سے کم اوقات کی طرف سے 25 منٹ کا. 10 منٹ کے بعد پوری کرکٹ ٹیم جو ہے جمعہ چھوڑ کر کے کرکٹ کھیلنے کے لیے چلی گئی. اس کے باوجود کہا جائے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. میرے بھائی ذرا سوچو, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی وذروا البیع
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہی حشر ہمارے ساتھ. جمعے کے بعد لوگوں نے بتایا کرکٹ کھلاڑیوں کو بڑا ظلم ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ چونکہ دیکھنے والا ہوئے تھے. کیا ہوا؟ آپ کا خطبہ 20 منٹ ہو گیا, سارے کرکٹ کھلاڑی غصے میں آ کر کے نماز جمعہ میں نہیں پڑھے, چلے گئے کرکٹ کھیلنے کے لیے. لعنت ہو ایسی کھیل پر, لعنت ہو. بس اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں. تو بہرحال مولانا سید ندیم حسین محدث دہلوی ایسے بولتے تھے. ہندو آیا, کہاں میاں کچھ پڑھو گے لکھو گے کہ ایسا آوارگی کرتے رہو گے. وہ بس اس ہندو کی بات جو ہے میاں صاحب کے دل میں بیٹھ گئی. باپ اتنے دن سمجھا رہا تھا, نہیں بھائی لا یزال اللہ جبرسو فی ھذا الدین, جس کو چاہے. وہاں سے نکلے, ایک ساتھی اور نکلا. کہاں جائیں؟ چلو نکلتے ہیں پٹنہ. اس وقت پٹنہ مدینۃ العلم کہا جاتا تھا. پٹنہ کا نام سنا ہے نا, یہ صوبے بہار کا عاصمہ. پٹنہ اس وقت مدینۃ العلم سمجھا جاتا تھا. وہاں پہنچے. جب وہاں وہ پہنچے تو اعلان ہوا کہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید. یہ 1821 کا واقعہ تھا. حج کے لیے جا رہے ہیں اور پٹنہ میں ان کا قیام ہے. اب یہ بھی ماشاءاللہ چلے گئے. پورا پٹنہ ٹوٹ پڑا. میاں صاحب بھی اور بیٹھے, شاہ اسماعیل شہید تھے, سید احمد شہید کے قریب بیٹھے. وہیں سمجھو کہ شرک و بدعت سے توبہ کر کے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب سنت کی سیکھنے, اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیا. وہاں سے الہ آباد, غازی پور, بنارس, تقریباً 1800 ان سے شاہ عبدالعزیز سے حدیث پڑھنے کے لیے لانا, وہاں علم حاصل کرنا چاہتے تھے. لیکن سواریاں نہ ہونے کی بنا پر وہاں 1826 کو پہنچے. شاہ عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا تھا. شاہ اسحاق اس مسند درس پر متمکن تھے. پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم تھے شاہ عبدالعزیز کے شاگرد رشید مولانا عبدالخالق. اورنگزیب عالمگیر نے جب اورنگ آباد مہاراشٹر میں شادی کیا تو اس اورنگ آبادی جو اس کی بیوی تھی, جب وہ دلی گئی تو پنجابی محلہ جو تھا, پنجابی کٹرا جو کہا جاتا تھا, جو دہلی پرانی دلی ریلوے اسٹیشن کا اور سب سارا کام چل رہا ہے آج کل, یہ تھا پنجابی محلہ. یہاں اس نے ایک مسجد بنائی تھی. مسجد کا نام تھا اورنگ آبادی محل. اسی کو مسجد, اور بہت بڑی مسجد کہتے, فتح دروازہ مسجد کے برابر, فتح پوری دروازہ. بہرحال چل رہا تھا بھائی. وہاں مولانا عبدالخالق کے درس میں شامل ہوئے, ان سے علم حاصل کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ برابر وہ شاہ صاحب کے درس میں جاتے رہے. تو گویا کہ بیک وقت 2 مدرسے میں پڑھتے رہے. پڑھ کے فارغ ہو گئے. مولانا عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ جو پنجابی تھے ان کے یہاں, تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور نکاح پڑھایا. ولیمے کا بیان کرایا شاہ صاحب اور شاہ یعقوب نے. بہرحال اس طرح سے برابر اس مدرسے پڑھاتے رہے. شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ 1254 ہجری کے اندر ان کا ارادہ بدل گیا. ہندوستان کو چھوڑ کر کے کہاں چلے جائیں؟ مکہ ہجرت کرنا ہے. اس وقت الحمدللہ سارے لوگ, مولانا احمد علی سہارنپوری, محدث سہارنپوری, قاری عبد الرحمن پانی پتی, ایک بڑے بڑے جو لوگ تھے سوچتے تھے کہ کسی بھی صورت سے یہ مدرسہ جو شاہ ولی اللہ کا چلا رہا تھا, شاہ صاحب جا رہے ہیں تو ہمارے حوالے کر جائیں. بڑے لوگ مطمئن تھے. لیکن جب نکلنے والے تھے تو باقاعدہ میاں ندیم حسین محدث دہلوی کو بلایا اور اجازت دیا اور اپنے مدرسے کی چابی ان کو پکڑا دیا.
اب شاہ عبد الرحیم نے شاہ ولی اللہ کے بعد جو مدرسہ قائم کیا تھا، جہاں سے حدیث کا درس شروع ہوا تھا، وہ کتاب سنت پر عمل کرنا شروع کر دیے تھے، وہ مدرسہ کلی طور پر کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ میاں شاہ نہیں، میاں تو نہیں تھے، لیکن دہلی کے لوگ ولی اللہ خاندان کو پیار سے میاں کہتے تھے۔ بہار کے تھے، ان کا کوئی تعلق خاندان سے نہیں تھا، لیکن چونکہ شاہ اسحاق کے بعد یہ اس مسلک پر بیٹھے تو اس لیے ان کو بھی کیا کہنے لگے لوگ؟ میاں الحمدللہ۔ میاں صاحب وہاں رہ کر کے تقریباً کہا جاتا ہے 70 سال کے قریب کچھ کم و بیش درس دیا، حدیث پڑھائی، سمجھ گئے نا؟ اور پھر حج کے لیے آئے، وہ بڑی طویل داستان ہے۔ یہاں آئے، مکے میں جیل کے اندر ڈلوایا گیا، قتل کرا دینے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن بہت سارے مقدمات میں جیتے اور مینا کے میدان میں توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ ہر قسم کی بدعت 3 زبان میں تبلیغ کرتے تھے، توحید اور سنت کی، شرک کے مطلب عربی میں اور فارسی میں اور اردو، بیان کے وقت 3 زبان میں تبلیغ کرتے تھے، اور باقاعدہ قتل کے منصوبے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ کرانوی اور مولانا ابوالکلام آزاد کا باپ خیر الدین اور عبد القادر بدایونی، اور اتنے سخت یہ بریلوی تھے خیر الدین مولانا ابوالکلام آزاد کے باپ، کہتے تھے دنیا میں صرف 1.5 مسلمان ہیں، میں پورا مسلمان اور احمد رضا حافظ، یعنی احمد رضا خانی سے انسان کو پورا عالم مسلمان نہیں سمجھتا تھا۔ ان لوگوں نے باقاعدہ پلان بنایا اور سوچا کہ ان کو، لیکن الحمدللہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے روکا، حضرت جان بچائیں، کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی، یہی وہ مقامات ہیں جہاں اللہ رسول کو توحید کی دعوت پر پتھر مارے گئے، ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا اگر توحید و سنت کی دعوت میں قتل کر دیا۔ اس طرح سے الحمدللہ بات بڑھی، اور ان کے شاگردوں میں سے شیخ ابن باز اور ان کے استاد شیخ محمد بن ابراہیم، ان کے استاد سعد بن عتیق، وہ میاں صاحب سے حدیث پڑھے، سمجھ گئے نا؟ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شیخ محمد شیخ اسحاق بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوہاب نجدی، وہ بھی انہی سے پڑھے۔ کہا جائے کہ پوری دنیا کے اندر علم حدیث کس کے برکت سے عام ہو گیا؟ میاں صاحب اور ان کے شاگردوں سے۔ اور الحمدللہ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ 1800 تقریباً 23 کے اندر قسیم کے کچھ اور نجد کے کچھ لوگ حدیث حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کا چکر لگایا، جہاں بھی گئے کہا کہ بس ہندوستان جاؤ، وہاں گئے۔ دہلی میں شیخ الحدیث مولانا محمد احمد اللہ پرتاپ گڑھی سے پڑھیں اور 3 حدیث پڑھ کر کے لوٹے۔ مصر گئے، وہاں انصار السنہ محمدیہ جماعت اہل حدیث قائم کی۔ سودان پہنچے، الحمدللہ یہ کیا کہتے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارے جانے ہیں، کوئی جانے یا نہ جانے، چمر ہمارا حال جانے ہے۔ ان سے پوچھو کہ علماء اہل حدیث ہند نے کیا کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے، اور بلکہ شکر گزاری بھی سے بھی ہے۔ ایک زمانہ ہوتا ہے وہاں سیکھنے کے لیے جاتے تھے یہاں کے باشندے، اور اب بڑا کرم ہوا کہ اللہ وہاں سے آپ کو لاتا ہے ہم لوگ کو سکھانے کے لیے۔